تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی کیا فریاد ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجیے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہیں، ہمیں کو دوبارہ، یعنی اپنے لفظوں میں کہہ دیجیے تو ہم کو دوبارہ اس سے خطرناک جہنم میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو گے اور مجھ سے بات مت کرو۔ ہمیں اہل جہنم کی فریاد، یہ قرآن ہمیں بتا رہا کہ جہنم ایسی ایسی فریادیں کریں گے، لیکن آج ہم دنیا میں ہوتے ہوئے ہمیں کتنا ڈر ہے آخرت کا، ہمیں کتنا خوف ہے جہنم کی آگ کا، یہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، جبکہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اہل جہنمی کیسے فریاد کریں گے اللہ سے کہ ہمیں کو جو ہے اللہ آج بخش دے، آج ہم کو اس دنیا سے نکال دیجئے، اگر ہم دوبارہ پھر کبھی ایسے گناہ کریں تو ہم کو اس سے خطرناک، یعنی جو ہم بولتے نہیں ہیں کہ جب ہمارے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تم نے یہ کام کیوں نہیں کرا ہے، تو وہ پٹنے سے منہ بنا لیتے ہیں اور ویسے کرنا کہتے ہیں حافظ جی آج مجھے چھوڑ دیجئے، آج مجھے رہنے دیجئے، اب میں جو اگلی بار کروں گا نا مجھے اس سے زیادہ سخت سزا دینا۔ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر یہ تو دنیا کی بات ہے، وہ تو جہنم کی بات ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے جہنم سے۔ تو بچے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پھر جب کل کا دن ہوتا ہے پھر وہی مار پڑتی، پھر وہی کہتے ہیں کہ آج مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو ایسے ہی وہ جہنمی فریاد کریں کہ اللہ اگر آج مجھے چھوڑ دیا، پھر اگر میں کچھ ایسا کام کروں، کچھ ایسا کروں تو پھر مجھے پھر جہنم ہے۔ تو اس وقت کوئی ہمیں ایسا مہلت نہیں ملے گی۔ بچوں کو یہاں پر استاد مہلت دے دے گا، 1 دن 2 دن 3 دن، ایسے کتنے ہی دن ہو مہلت دے دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے وہیں سے نکال دے، اپنے مکتب سے ہی بچے کو خارج کر دے کہ اب جا تیرا کوئی کام نہیں بنے گا، تب تک کہ نہیں۔ تو نمبر 9 طب نبوی سے علاج، زکام کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مرزنجوش کو سونگا کرو کیونکہ یہ زکام کے لیے مفید ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو زکام کی بندش کو کھول دیتی، اس سے جمع ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہ پڑتا ہے اور پھیپڑوں سے جمع ہوا بلغم نکل جاتا ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ تو نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یعنی قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے پر چلو اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو۔ اگر تم نا اتفاقی کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے تو تم دشمن کے مقابلے میں ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج یہی تو ہے نا ہمارے پاس، 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک تو ہمارے پاس آج ایمان کی بہت کمی ہے، اور دوسری چیز ہمارے اندر آج متحد نہیں ہے، آج ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے، آج ہمارے اندر بھائی چارگی نہیں ہے، آج ہمارے اندر بھائی چارگی نہیں ہے، الفت محبت نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں ختم ہونے کے باوجود آج ہم خود اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا۔ آج عرب کے حکمران کس طرح متحد ہیں، آپ سوچیں دنیا میں وہ فلسطینی جو کس طرح لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے، ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے نا، کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ آج وہ کہاں سارے مسلم حکمران، آج ان کی غیرت تو نہیں جاگ رہی نا، ان کا ظلم دیکھتے ہوئے، ان کے بچے شہید ہوتے ہوئے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر متحد نہیں ہے، یہ ہم ایک نہیں ہے۔ اگر ایک ہو جائیں تو ہم بن سکتے ہیں خورشید مبین، تاروں کو کہاں آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر اختلاف اور انتشار سے حفاظت فرما دے، ہمارے اندر بھائی چارگی قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انہیں سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔